السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا چینل جہاں بات ہوگی پاکستان کے اصل مسائل کی۔ یہاں نہ جھوٹ چلے گا نہ جذباتی نعرے، صرف سچ، تحقیق اور غیر جانبدار تجزیہ۔ چینل کا نام ہے عام آدمی، اور ہم مل کر سمجھیں پاکستان میں وہ کیا رہا ہے۔ الیکشن ہو یا سیاستدانوں کی باتیں، عوام کے مسائل ہوں یا قانون کی حکمرانی، ہر پہلو کو سامنے رکھیں گے بغیر کسی جھکاؤ کے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بات حقیقت کی، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور تیار ہو جائیں سچ کا سامنا کرنے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کے انتخابات پر ہماری سیریز جاری ہے، اور آج ہم بات کریں گے اس کردار کی جو اکثر نظر تو نہیں آتا، لیکن الیکشن پر اس کا سایہ ضرور محسوس ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ طاقتیں کون ہیں، یہ کردار کون ہیں؟ کوئی ان کرداروں کو نامعلوم افراد کہتا ہے، تو کوئی جنگل کا بادشاہ، تو کوئی خلائی مخلوق۔ کیا یہ کردار ڈیموکریسی کے حق میں ہے یا راہ میں رکاوٹ؟ یہ وہ فیصلہ ہے، وہ پل ہے جنہوں نے ملک کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے۔ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہے، یا یہ ایک صرف الزامات ہیں؟ آئیے غیر جانبدار ہو کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات جمہوریت کا وہ عمل جو عوام کی رائے سے حکومت کو جنم دیتا ہے، مگر ایک سوال برسوں سے ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ کیا یہ فیصلے صرف عوام کرتے ہیں، یا کہیں اور سے بھی انگلیاں اٹھتی ہیں؟ پاکستان کے قیام کے بعد سے آج تک فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف دفاعی بلکہ سیاسی میدان میں بھی اپنا اثر قائم رکھا ہے۔ 1998 میں جنرل ایوب خان کا مارشل لا ہو، یا 1999 میں جنرل پرویز مشرف کا اقتدار سنبھالنا، فوج براہ راست یا بلا واسطہ طور پر ہمیشہ سے سیاسی عمل کا حصہ رہی ہے۔ جمہوری ادوار میں بھی کئی حکومتوں پر یہ الزام لگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت سے بنی ہے، اور جنہوں نے مخالفت کی انہیں ہٹا دیا گیا۔ مثال کے طور پر 2018 کے انتخابات، جنرل باجوہ اور جنرل حمید کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف نظر آیا، اور اسی طرح 2024 کا انتخابات، یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں۔ بعض حلقوں میں کہا گیا کہ انتخابی نتائج سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ کچھ سیاسی جماعتوں نے کھل کر کہا کہ انہیں انتخابی مہم کے دوران رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار صرف پاکستان میں ہے؟ آئیے ایک نظر بھارت پر بھی ڈالتے ہیں۔ بھارت میں فوج کا کردار صرف دفاع تک محدود ہے۔ وہاں فوج جنرلز میڈیا میں آ کر سیاسی بیانات نہیں دیتے، اور نہ ہی کسی الیکشن میں ان کی مداخلت کا ذکر سامنے نہیں آتا۔ تو کیا یہ فرق پاکستان کے سیاسی استحکام پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ یقیناً پاکستان کو اگر ایک مضبوط جمہوری ملک بننا ہے تو اداروں کو اپنے دائرۂ کار میں رہنا ہوگا، اور عوام کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ووٹ کی طاقت کو محفوظ بنانا صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ انتخابات شفاف تب ہوں گے جب تمام ادارے جانبدار ہوں، تب ہی عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ کون طاقتور ہے، سوال یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔